السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 24ویں پارے فمن اظلم کے کچھ بنیادی اور روحانی پیغامات پر بات کریں گے۔ اس پارے کا آغاز ہی ایک ایسی بات سے ہوتا ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے انسان کی روح کو نئی زندگی دے دیتی ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انتہائی محبت سے پکارتے ہوئے فرماتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ذرا سوچئے، کائنات کا خالق و مالک جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیں دھتکارنے کے بجائے اپنی رحمت کی آغوش میں بلا رہا ہے۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سورہ غافر کے آغاز میں اللہ نے خود کو گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا فرمایا ہے، تاکہ انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو۔ لیکن جہاں اتنی محبت اور مغفرت کا اعلان ہے، وہیں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت اور احتساب کے دن کا بھی احساس دلایا گیا ہے۔ اس پارے میں روز محشر کا ایسا منظر کھینچا گیا ہے جو انسان کو لرزا دیتا ہے۔ قیامت کے دن کائنات کی وسعتیں سمٹ جائیں گی، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، جو اس کی کامل قدرت اور جلال کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دن انسان کے اپنے ہی اعضاء بول اٹھیں گے، اس کے کان، اس کی آنکھیں اور اس کی کھال خود اس کے اعمال کے خلاف گواہی دیں گی۔ دنیا میں تو ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہ کر سکتے ہیں، لیکن جب اپنے ہی جسم کے حصے بولنے لگیں تو پھر انسان کہاں چھپے گا؟ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ فیصلے سراسر حق پر ہوں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اس پارے میں ہمیں جرت اور ایمان کی ایک نہایت متاثر کن داستان بھی ملتی ہے۔ یہ آل فرعون کے ایک سچے مومن کا واقعہ ہے جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، لیکن جب وقت آیا تو اس نے فرعون کے جابرانہ اور متکبرانہ دربار میں کھڑے ہو کر حکمت اور دلیری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان کبھی خاموش نہیں رہتا۔ اس مومن نے اپنے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے فرعون کی تمام سازشوں اور برائیوں سے محفوظ رکھا۔ اور جب آپ سچائی کے راستے پر چلیں تو آپ کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا ایک سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ اس طریقے سے دو جو سب سے بہتر ہو۔ آپ کا یہ اعلیٰ اخلاق اور حلم سخت ترین دشمن کو بھی ایک گہرے اور پرخلوص دوست میں بدل دے گا، لیکن یہ مقام صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آگے چل کر یہ پارہ ہمیں کائنات کی وسعتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی غالب کتاب ہے جس کے آگے یا پیچھے سے باطل اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو دعوے سے فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کی تخلیق سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اسے نہیں سمجھتے۔ دوستو، قرآن کا یہ پارہ ہم سے ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا ہے: تکبر چھوڑ دیں، دنیا کے وقتی سہاروں پر غرور کرنے کے بجائے عاجزی سے حق کو تسلیم کریں اور اپنے رب کی بے پایا رحمت کی طرف لوٹ آئیں۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کا وہ خالق تو آج بھی پکار رہا ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف۔ کیا ہم نے واقعی اس پکار پر لبیک کہا ہے؟ یا اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، جنہیں روز محشر تیرے جلال کے سامنے امان ملے، اور جن کے دل سچائی اور اعلیٰ اخلاق کے لیے ہمیشہ نرم رہیں۔ آمین۔